سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کم حیثیت لوگوں کا بہت خیال فرماتے تھے۔ اکثر تیلی، دھنے، جلاہے، کنجڑے، قصائی، بھٹیارے اور کباڑی کے ہاں رکتے تھے، جہاں بڑے بڑے تعلقدار، نواب، جج، بیرسٹر، راجہ اور مہاراجہ ان غریبوں کے گھر پر سرکار عالم پناہ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار عالم پناہ لکھنؤ میں بنو بھٹیاری کے ہاں رونق افروز تھے۔ یہ سن 1882 کی بات ہے۔ مصر میں خانہ جنگی چھڑ چکی تھی اور مصر نے انگریزی سرکار سے مدد طلب کی۔ انگریزی فوج کا رسالدار ہر خاص و عام سے معلوم کرتا پھرتا کہ آج کل سرکار عالم پناہ کہاں پر ہیں۔ اس کی فوج کو مصر جانے کا حکم ہوا تھا۔ لمبا چوڑا یہ جوان کمانڈر بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ سرکار عالم پناہ کا عاشق زار ہونے کی حیثیت سے سرکار کے دیس سے محروم جانا نہیں چاہتا تھا۔ سوچتا تھا، اے کاش آخر وقت میں سرکار عالم پناہ کی قدم بوسی حاصل ہو جاتی تو بڑی خوش قسمتی ہوتی، ورنہ ایسی مہم سے واپسی کی بھلا کیا امید ہو سکتی ہے۔ یہ انگریزی فوج کے رسالدار علی محمد خاں وارثی تھے، جن کا رسالہ ابھی لکھنؤ میں رکا ہوا تھا۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ سرکار عالم پناہ لکھنؤ میں جلوہ افروز ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بھاگتے بھاگتے سرائے امین آباد پہنچے۔ جیسے ہی سرکار عالم پناہ کے روئے روشن پر نظر پڑی، طبیعت بے قرار ہو گئی، دل بھر آیا۔ سرکار کے آغوش محبت میں منہ دے کر رونے لگے۔ سرکار عالم پناہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے، بے چین ہو کر اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے، علی محمد، اگر تم پانی میں ہوگے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر آگ میں ہوگے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر 1000 کوس پر بھی ہوگے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رسالدار عرض کرنے لگے، سرکار مجھے مصر جانے کا حکم ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، علی محمد، مصر کے چاقو اچھے ہوتے ہیں۔ کیوں علی محمد؟ اگر کوئی ہندوستانی افسر کہیں فتح حاصل کر لے تو ملکہ اس کی بڑی خاطر کرتی ہوگی۔ ولایت بہت اچھا شہر ہے، اچھا جاؤ سیر کرو، پھر ملاقات ہوگی۔ یہ فرما کر سرکار عالم پناہ کھڑے ہو گئے اور رسالدار صاحب کو سینے سے لگا کر رخصت کیا۔ وقت رخصت جو مجھے پیار سے دیکھا اس نے، اس سے بڑھ کر میرا سامان سفر کیا ہوگا۔ رسالدار صاحب کا بیان ہے کہ جہاز بمبئی سے روانہ ہوا تو راستے میں میں بیمار پڑ گیا، حالت بگڑ گئی۔ رات کو سرکار عالم پناہ نے بشارت دی کہ علی محمد، گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کوئی تکلیف نہیں۔ آنکھ کھلی تو صحت کاملہ حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اسماعیلیہ کی بندرگاہ پر جہاز پہنچا، سامان اترنا شروع ہوا تو مختلف رسالوں میں میرا سامان گڑبڑ ہو گیا۔ اسباب وہاں اس کثرت سے جمع تھے کہ میرا سامان ملنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ایسے کڑے وقت میں نے سرکار کو یاد کیا کہ یا عالم پناہ، اب تو مشکل کا سامنا ہے، میں بغیر ساز و سامان اور بے وردی کیا کروں گا۔ آخر سرکار عالم پناہ کی توجہ سے میرا کھویا ہوا سارا سامان واپس آ گیا۔ اس سے بڑھ کر کرم یہ ہوا کہ جب میرا رسالہ جنگ میں شریک ہوا تو دشمن کی توپوں سے آگ کی بارش ہو رہی تھی، مگر میرے رسالے کے ایک آدمی تو آدمی، کسی خچر تک کے کوئی خروش تک نہ آئی، اور سرکار کی نظر کرم سے ہم آگ کے طوفان سے صحیح سلامت گزر کر آسانی سے قلعہ قاہرہ پر قابض ہو گئے۔ وہاں قلعے میں میرا رسالہ 1 ہفتے تک قیام پذیر رہا۔ دوران قیام قاہرہ کے بازار جا کر میں نے سرکار کے لیے چاقو اور چھری خرید لیا۔ اس کے بعد میرا رسالہ تو ہندوستان واپس کر دیا اور مجھے دیگر فاتح سرداروں کے ساتھ فتح یابی کی خوشی میں شاہی مہمان کی حیثیت سے لندن روانہ کیا گیا، جہاں ونڈسر محل میں ہمیں اتارا گیا۔ وہاں قیصرِ ہند ملکہ وکٹوریہ نے ہماری بڑی خاطرداری کی۔ ہمارے اعزاز میں شاہی دعوت کا اہتمام ہوا، جس میں ملکہ اعظم نے میووں بھری چاندی کی تھالی ہمیں عنایت کی اور اپنے دستے خاص سے سب کے سامنے ہمیں بہادری کا تمغہ پہنایا۔
تمام محلات اور شاہی تفریح گاہوں کی سیر کرانے کا حکم ہوا۔ یہاں ہمارے قیام کے دوران ہماری کوٹھی پر شاہی بگھی ہر وقت سیر کرانے کے لیے تیار کھڑی رہتی تھی۔ غرض کے بڑے اعزاز کے ساتھ ہم ہندوستان واپس آئے۔ جب میں سرکار عالم پناہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سارے چاقو چھریاں خدمت عالی میں پیش کر دی۔ سرکار عالم پناہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پیار سے ایک گھونسا اپنے دستے مبارک سے میری پیٹھ پر رسید کیا۔ سلام ہو اشرف العالمین پر، سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر۔